بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضیے کی 2 مزید قسمیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ متن کی عبارت پہلے ہو چکی ہے، شرح کی عبارت دیکھ لیں۔ اور بفعلیتها ای تحقق النسبۃ بالفعل فالمطلقۃ العامۃ هی التي حکم فیها بکون النسبۃ متحققۃ بالفعل ای بأحد الازمنۃ الثلاثۃ وتسمیتها بالمطلقۃ لأن هذا هو المفهوم من القضیۃ عند اطلاقها وعدم تقییدها بالضرورۃ او الدوام او غیر ذلك من الجہات والعامة لكونها أعم من الوجودية اللادائمة واللازرورية على ما سيجيء أو بعدم ضرورة إلى آخره. إذا حكم في القضية بأن خلاف النسبة المذكورة فيها ليس ضروريا نحو قلنا زيد كاتب بالإمكان العام بمعنى أن الكتابة غير مستحيلة له يعني أن سلبها عنه ليس ضروريا سميت القضية حينئذ ممكنة لاشتمالها على الإمكان وهو لسلب الضرورة وعامة لكونها أعم من الممكنة الخاصة. ترجمہ دیکھ لیں۔ او بفعلیتها یعنی نسبت فعل کے ساتھ متحقق ہو، لہذا مطلقہ عامہ میں جس میں حکم لگایا جاتا ہے کہ نسبت ثابت ہے فعل کے ساتھ یعنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے مطلقہ، اس لیے کہ یہی مفہوم ہوتا ہے قضیے کا جب اس کو مطلق ذکر کیا جائے اور اس کو ضرورت، دوام یا اس کے علاوہ جہات کے ساتھ مقید نہ کیا جائے۔ اور عامہ اس کا نام اس لیے رکھا جاتا ہے اس لیے کہ وجودیہ لا دائمہ اور لا ضروریہ سے یہ عام ہوتا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ یا عدم ضرورت جب حکم لگایا جائے قضیہ میں نسبت مذکورہ کے برعکس کا یعنی ضروری نہ ہونے کا، جیسا کہ ہم نے کہا زید کاتب بالامکان العامی، اس کا معنی یہ ہے کہ کتابت اس سے محال نہیں ہے، یعنی کتابت کا سلب ہونا اس سے ضروری نہیں ہے۔ اس قضیے کا نام رکھا جاتا ہے ممکنہ اس لیے کہ امکان پر مشتمل ہوتا ہے، اور امکان سلب ضرورت کو کہا جاتا ہے، اور نام رکھا جاتا ہے عامہ اس لیے کہ ممکنہ خاصہ سے عام ہوتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کیفیات میں سے ایک کیفیت فعلیت بھی ہوتی ہے۔ فعلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نسبت کا ثبوت موجبہ کے اندر یا اسی طریقے سے نسبت کی نفی سالبہ کے اندر وہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک غیر متعین زمانے کے اندر پائی جائے، تو اس قسم کا جو قضیہ ہوتا ہے اس قضیے کو قضیہ مطلقہ عامہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے یا محمول کی نفی ہے موضوع سے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، تو اس کو مطلقہ عامہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس میں موجبہ کی مثال کیا ہوگی؟ کل انسان ضاحک بالفعل، ہر انسان وہ ہنسنے والا ہے بالفعل۔ بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہنسنے والا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر نفی کی جائے سالبہ میں، لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل، انسانوں میں سے کوئی ایک انسان بھی بالفعل ہنسنے والا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک غیر متعین زمانے کے اندر وہ ہنسنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو مطلقہ عامہ کہا جاتا ہے۔ دیکھ ذرا، یہ بتا رہے ہیں بفعلیت ہے یعنی وہ کیفیت فعلیت کے ساتھ متصف ہو، یعنی اس میں فعل کے ساتھ نسبت متحقق ہو، لہذا مطلقہ عامہ ہوتا ہے جس کے اندر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ جو نسبت ہے یہ فعل کے ساتھ ثابت شدہ ہے۔ فعل کا مطلب کیا ہے؟ فعل کا مطلب ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ۔ آگے دیکھیں، وتسمیتها بالمطلقۃ، یہاں سے جو مطلقہ عامہ آپ نے قضیہ سمجھ لیا ہے، اس قضیے کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں۔ اس قضیے کے اندر 2 الفاظ ہیں، ایک لفظ تو ہے مطلقہ، دوسرا لفظ ہے عامہ۔ دیکھیں، اس کو مطلقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی قضیہ مطلق بولا جائے تو اس سے یہی والا معنی سمجھا جاتا ہے جو مطلقہ عامہ کا معنی ہے۔ پھر ایک بات اس کے اندر اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مطلقہ کا مطلب ہے کہ وہ کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ جب وہ کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ مطلقہ ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو عامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عامہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ یہ اس سے عام ہوتا ہے۔ وجودیہ لا دائمہ ہے، وجودیہ لا ضروریہ ہے، یہ خاص ہوتے ہیں، یہ عام ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو عامہ کہا جاتا ہے۔ باقی وجودیہ لا دائمہ کیا ہے، وجودیہ لا ضروریہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے مرکبات کے اندر اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو نام رکھا جاتا ہے مطلقہ کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ قضیے سے یہی والا مفہوم سمجھا جاتا ہے جب اس کو مطلق ذکر کیا جائے، مطلقہ عامہ والا ہی مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتا، اس کے اندر نہ تو ضرورت کی قید پائی جاتی ہے، نہ دوام کی قید پائی جاتی ہے، نہ اس کے علاوہ کسی اور جہت کی قید پائی جاتی ہے، جس طریقے سے آپ نے گزشتہ قضایا کے اندر قیدیں پڑھ لی ہیں۔ منتشریہ مطلقہ کے اندر آپ نے قید پڑھ لی تھی، وقتیہ مطلقہ کے اندر آپ نے قید پڑھ لی تھی، مشروطہ عامہ کے اندر آپ نے قید پڑھ لی تھی، دائمہ مطلقہ کے اندر آپ نے قید پڑھ لی تھی، عرفیہ عامہ کے اندر آپ نے قید پڑھ لی تھی۔ اس قسم کی جو قیدیں ہیں وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ اور عامہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وجودیہ لا دائمہ اور اسی طریقے سے وجودیہ لا ضروریہ سے عام ہوتا ہے، علامہ سیجیو، جس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل آگے چل کے مرکبات کی فصل کے اندر آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں، او بعدم ضرورت، قضایا میں سے جو 8ویں قسم ہے ممکن عامہ، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو ممکن عامہ ہے اس میں ایک کیفیت پائی جاتی ہے امکان عام والی کیفیت۔ یہ اس قضیے کو کہا جاتا ہے جس میں جانب مخالف سے ضروری ہونے کی نفی کی جا رہی ہو، یعنی یہ جو قضیہ ہے اگر یہ موجبہ ہے تو اس کا برعکس کیا ہوگا؟ سالبہ۔ اس کا برعکس یعنی جو سلب ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ قضیہ سالبہ ہے تو اس کا برعکس
یعنی جو ایجاب ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ والا جو قضیہ ہے اس قضیے کو قضیہ ممکنہ عامہ کہا جاتا ہے۔ مثال سے بات صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ جب حکم لگایا جائے قضیے میں کہ جو قضیے کے اندر نسبت ذکر کی جا رہی ہے نا، اس کا برعکس ضروری نہیں ہے۔ مثال دیکھ لیں اس کی، زید قائم بالامکان العامی۔ اب زید کی طرف قیام کی نسبت کی جا رہی ہے، تو زید کی طرف قیام کی نسبت کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا برعکس، یعنی زید کے لیے عدم قیام یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر زید کے لیے عدم قیام ضروری ہوتا تو زید کے لیے قیام یہ محال ہو جاتا۔ جو محال ہے اور امکان ہے یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، تو جب ہم نے زید کے لیے قیام کو ممکن ثابت کر دیا ہے تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ زید کے لیے قیام یہ محال نہیں ہے۔ تو جب زید کے لیے قیام محال نہیں ہے تو اس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ عدم قیام زید کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، زید کاتب بالامکان العامی، زید کاتب ہے امکان عام کے ساتھ، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ زید کے لیے جو کتابت ہے نا وہ غیر محال ہے۔ غیر محال مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے، یہ مطلب ہے غیر محال ہونے کا۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اس کا جو برعکس ہے، کیونکہ اس میں ایجاب ہے نا، اس کا برعکس ہوگا سلب۔ تو کاتب ہے تو کاتب کا سلب ہوگا عدم کتابت۔ عدم کتابت زید کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر زید کے لیے عدم کتابت ضروری ہوتی تو زید کے لیے کاتب ہونا یہ محال ہوتا، جبکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ زید کے لیے کاتب ہونا محال نہیں ہے، غیر محال ہے، زید کے لیے کاتب ہونا یہ ممکن ہے۔ یہ تو مثال ہوگی نا کس کی؟ موجبہ کی۔ اسی طریقے سے سالبہ کی بھی آپ مثال لے سکتے ہیں۔ سالبہ میں کیا ہوگا؟ سالبہ میں اگر نسبت کی نفی کی جاتی ہے تو نسبت کی نفی کی جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس میں جس نسبت کی نفی کی جا رہی ہے یہ نسبت کی نفی کرنا اس کے لیے محال نہیں ہے، یعنی اس کا جو برعکس ہے وہ اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ والی جو ہے نا، اس کو آپ کاتب کے بجائے لیس بکاتب کر لیں، زید لیس بکاتب، زید کاتب نہیں ہے امکان عام کے ساتھ، تو یہ سلب ہے نا۔ اب اس کا مطلب یہ بنے گا کہ زید کے لیے عدم کتابت غیر محال ہے، یعنی عدم کتابت زید کے لیے ممکن ہے، یعنی اس کا جو برعکس ہے کاتب ہونا زید کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر زید کے لیے کاتب ہونا ضروری ہو تو ظاہر ہے پھر عدم کتابت اس کے لیے محال ہو جائے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ محال نہیں ہے۔ دیکھیں ذرا، جب حکم لگایا جائے قضیے میں کہ قضیے کے اندر جو نسبت ذکر کی گئی ہے اس کا برعکس وہ ضروری نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے کہا زید کاتب بالامکان العامی، مطلب یہ ہے کہ جو کتابت ہے وہ زید کے لیے محال نہیں ہے، یعنی کتابت کا سلب، عدم کتابت زید کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو یہ والا جو قضیہ ہے اس قضیے کو ممکنہ عامہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی والی بات ہے کہ اس کو ممکنہ عامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ممکنہ میں دیکھیں ایک لفظ ہے ممکنہ، دوسرا لفظ ہے عامہ۔ ممکنہ یہ عام امکان سے ہے، تو چونکہ یہ امکان کے اوپر مشتمل ہوتا ہے یعنی عدم محال کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، لہذا اس کو ممکنہ کہا جاتا ہے۔ اور عامہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ممکنہ خاصہ سے عام ہوتا ہے۔ اب ممکنہ خاصہ کیا چیز ہے وہ انشاءاللہ مرکبات کے اندر تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ دیکھیں یہی والی بات کر رہے ہیں، سمیت القضیہ، یہ والا جو قضیہ اس کا نام رکھا جاتا ہے ممکنہ، کیوں؟ کیونکہ یہ امکان کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور امکان کس کو کہتے ہیں؟ سلب ضرورت کو، یعنی اس کا ضروری ہونا نہیں ہے، ممکن ہے۔ ممکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ضروری نہ ہو، کیونکہ ضروری اور امکان یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور عامہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ممکنہ خاصہ سے عام ہے۔ باقی ممکنہ خاصہ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آگے مرکبات کی بحث کے اندر پڑھ لیں گے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، عبارت میں یہ کہہ رہے ہیں، یہاں تک ہماری عبارت حل ہو چکی تھی فعرفیات عامۃ کے ساتھ۔ آگے دیکھیں، او بفعلیت ہے، یعنی اگر فعلیت پائی جائے، تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پائی جائے تو وہ مطلقہ عامہ ہوگا، وہ ساری تفصیل آ چکی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس کا ضروری نہ ہونا پایا جائے یعنی امکان پایا جائے تو پھر اس کو ممکنہ عامہ کہا جائے گا۔ فہذہ بسائط، یہ سارے کے سارے بسائط ہیں۔ اب یہ کون کون سے بسائط ہیں؟ سارے کافی زیادہ ہو چکے ہیں، اس کو ہم ایک نقشے کے اندر سمجھ لیتے ہیں اگلے سبق کے اندر، تاکہ بات سمجھنی مزید واضح اور آسان ہو جائے۔